بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللہ رب العزت نے ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کے سامنے جو ڈٹائی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان و یقین بھی نہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان و یقین نہیں، اور الٹا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کا تذکرہ کیا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا انجام نہیں تم نے دیکھا، کیا ان کا حشر نشر ہوا، کس طرح تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ وہ حالانکہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، اہل مکہ سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ قوم عاد کا ہم نے تذکرہ تفصیل سے پڑھا ہے، قوم سمود کا، کہ ان کو اللہ رب العزت نے بڑے قد اور بڑا جسامت اور بڑی قوت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کو اس قوت پہ گھمنڈ تھا، نام وشد منا قوہ، ہم سے بھی بڑا کوئی طاقتور ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا کہ وہ پہاڑوں کے اندر ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ سرنگیں وغیرہ بنا لیتے تھے، گھر بنا لیتے تھے اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے نقشے بنا لیتے تھے، مجسمے بنا لیتے تھے۔ یہ صلاحیتیں ساری کس نے دی تھی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ہی انکار اور اللہ رب العزت کے پیغام رساں اور نبی اور رسولوں کا استہزاء کہ جو تم لے کر آئے کوئی نیا ہی دین ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، کوئی نئی شریعت ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا، حالانکہ مسلمان بھی اس سے بھی شرک سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک خاص جماعت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے نہیں ڈر، صحابہ سے یہ خاص فرمایا تھا کہ تم شرک کرو گے، مجھے تو یہ ڈر ہے تم سے کہ کہیں یہ دنیاوی لالچ میں نہ پڑ دو۔ اس طرح کے الفاظ احادیث شریف میں ملتے ہیں۔ تو لیکن یہ صحابہ کرام کے بارے میں آج امت کے اندر شرک موجود ہے اور شرک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اسے ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، ہم تعلیم و تعلم کا دور کہتے ہیں کہ بڑی تعلیم ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن شرک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کل واقعہ ایک پیش آیا ہے کہ یہ آپ نے بہت سارے دوستوں نے دیکھا سنا بھی ہوگا کہ وہ قوال جو تھے وہ اکٹھے تھے، نصرت فتح علی خان کی برسی ہو رہی تھی اور اس نے کہا ڈٹائی کے ساتھ، کوئی عالم دین نہیں تھا، وہ نائب صدر ہی تھا بار کونسل کا، مکالا باز کونسل کا، اس نے توحیدی غیرت نے جوش مارا، اس نے کہا کوئی لاسانی نہیں، اللہ کی ذات صرف ہے، اس کے علاوہ کوئی، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہاں علماء نقطے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں لفظ واحد نہیں بولا، اللہ نے احد بولا ہے۔ واحد کا ثانی ہوتا ہے، احد کا ثانی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا کوئی ثانی، اس نے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی تو 10-12 نہیں، تقریباً 100 کے قریب لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ یہ تم نے بات کیوں کی ہے؟
تو یہ اللہ رب العزت جس سے کام لے لے، یہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ جیسے چوری کرنے والا چور اس کو ہم کہتے ہیں، زنا کرنے والے کو یہ نہیں کہتے بھائی نے چوری، اس کو چور کیوں کہتے ہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کو زانی کیوں کہتے ہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہوا نہیں۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کلمہ پڑھ کر چوری کرے چور ہے، زنا کرے کلمہ پڑھ کر زانی ہے، کلمہ پڑھ کر کوئی شراب پیے تو ہم کیا کہتے ہیں، شرابی۔ اسی طرح جو کلمہ پڑھ کر شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، تو ایسا بندہ اپنی خیر بنائے، اللہ کے یہاں بچ نہیں سکے گا۔ یہ ان لوگوں کا بنیادی جرم یہی تھا، دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی جرم یہ بھی تھا، اول جرم، کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ یہی عقیدہ آج ہم مسلمانوں میں عارف ہے، ہم کہتے ہیں اولیاء کرام کا ادب کریں، احترام کریں، دنیا میں موجود ہے، باقی جو اللہ کا ولی ہے دعا کروانا سنت ہے، اس کی آؤ بھگت کریں، اس کی عزت احترام کریں، لیکن جو دنیا سے چلا جائے، منو من مٹی میں چلا جائے، ਉਹਦੇ ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਅਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋੜਦਾ کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، اس عقیدے کو ترک کرنا ہوگا۔ افلم یسیروا، کیا پھر نہیں انہوں نے سیر کی، فی الارض زمین میں، فینظروا کہ وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کان ہوا عاقبۃ انجام، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر سیر کر کے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے کھنڈرات میں ہنستے بستے جو بستیاں اور علاقے انڈیا میٹ ہو گئے اور تباہی ہوگی، نسوار کا دی اللہ رب العزت، اور غضب اللہ رب العزت کے غضب کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا سارا کچھ؟ اللہ زینہ ان لوگوں کا من قبل جو پہلے ہوئے تھے، پہلے جتنی قومیں جن کی تباہی ان کا اللہ نے تذکرہ کے کان وہ تھے اکثر زیادہ تعداد میں، منہم ان سے، وہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں تھے۔ تو یہ تعداد پر بھی فخر کرنا کہ ہم زیادہ ہیں، ہم حق پر ہونے کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم زیادہ ہیں لہذا ہم حق پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، تھوڑے ہیں جو دانشمند اور دانا ہیں، تھوڑے ہیں جو علم رکھتے ہیں، تھوڑے ہیں جو عقل سے، اس طرح کے الفاظ کئی جگہ پر ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ کام اکثر وہ زیادہ تعداد میں تھے، منہم ان سے واشد تھا، اور زیادہ سخت بھی تھے، صرف تعداد ہی زیادہ نہیں، قوت بھی بڑی تھی، قوت طاقت میں زیادہ طاقت میں تھے، آثارن اور بالارض اور نشانات کے اعتبار سے، فما اغنا عنہم زمین میں پھر نہ کام آیا ان کے آثار، ان کے نشانات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے ہر لحاظ سے۔ اللہ رب العزت نے کچھ شان و شوکت عطا فرمائی تھی، ان سے زیادہ تھے، ماں کام یکسبون وہ جو تھے وہ کماتے، جو کچھ انہوں نے، ان کے کوئی کام نہیں آیا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے کھایا ہے، فلما پس جب جاءتہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے پاس رسول بالبینات واضح دلائل لے کر۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جس طرح حضرت علامہ شیخ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں ایک شرک کی بھی علماء نے 3-4 اقسام بیان کی ہے نا، جیسے توحید کی اقسام بیان کی ہیں، اسی طرح شرک ہی ہے۔ علامہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم وہاں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے نبی جیسا کوئی نہیں، آپ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے اور سب سے اعلیٰ ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، پیارے نبی جیسا مرشد کوئی نہیں، اللہ جیسا خالق کوئی نہیں، اس کا بھی ثانی کوئی نہیں، اس کا بھی ثانی کوئی نہیں، لیکن وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبیوں سے بھی بڑھ کر، اولیاء سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو اللہ ثانی، یہ ہمارے یہاں ہوتا تھا نا، یا اللہ ثانی سرکار، جس نے بڑی حضرت جبرائیل کی بھی گستاخی کی تھی، اللہ رب العزت کی گستاخی کی، آپ نے ویڈیو بیانات سن رکھے ہیں نوجوانوں نے، تو پھر اللہ ہی ایسے لوگوں کا معاملہ کرے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس کو کہا جاتا تھا اللہ ثانی۔ اللہ ثانی بھی اگر کوئی سرکار ہے تو مرشد ہے، وہ صرف محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات نہیں چل سکتی، تمام فکری باتیں، فکری مسائل سارے ہیج ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بالا ہوگا، آپ کی سنت کو اہمیت دینی چاہیے۔ ان کے پاس رسول آئے بالبینات واضح دلائل لے کر، فارغوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم، وہ ان کو اپنا ہی گھمنڈ تھا، وہ کہتے تھے جو ہمارے پاس ہے نا یہ رسول لے کر آیا، ہم نے اس کو کوئی سمجھتے نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی
خوش فہمی میں مبتلا تھے، وہاں کا بھی، اور دیکھ لیا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون، اور دیکھ لیا ان کو اس عذاب نے کہ وہ تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے، انہوں نے وہ عذاب بھی دیکھ لیا، اس عذاب کا سامنا بھی کیا جس عذاب کے بارے میں مذاق کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، ہم تب آپ کو نبی مانیں گے، تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے اختیار میں ہے عذاب دینا، یہ ایک وقت مقرر ہے قیامت کا، جب آئے گی دیکھ لینا۔ تو پھر جب وقت آیا انہوں نے دیکھا، اللہ نے ان کی مثال ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔